آرمی چیف کو بانی پی ٹی آئی کا کوئی خط موصول نہیں ہوا۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے اسٹیبلشمنٹ کو ایسے کسی خط کو پڑھنے میں دلچسپی نہیں۔ تحریک انصاف نے خط لکھنے کے نام پر ایک اور ڈرامے کی کوشش کی۔ پی ٹی آئی کو کسی بھی معاملے پر بات کرنی ہے تو سیاستدانوں سے کرے۔ بانی پی ٹی آئی کا خط پڑھا یا دیکھا نہیں، چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کہتے ہیں بانی نے خط کے مندرجات خود پڑھ کر سنائے اور کہا کہ فوج کی بڑی قربانیاں ہیں، ان کی طرف سے خط پر رسپانس آتا ہے تو ہم خیر مقدم کریں گے۔ بیرسٹر گوہر نے مزید کہا فوجی قیادت سے ایک میٹنگ ہوئی تھی جو امن و امان پر تھی، اس کے علاوہ کوئی میٹنگ نہیں ہوئی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججز نے سینیورٹی کا معاملہ ایک بار پھر اٹھا دیا۔ عدالتی ذرائع کے مطابق 5 ججز نے سینیورٹی لسٹ کے خلاف ریپریزنٹیشن چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو بھجوا دی۔ چیف جسٹس پاکستان کی بھی ججز ریپریزنٹیشن کی کاپی بھجوائی گئی۔ جسٹس میاں گل حسن اور جسٹس ارباب محمد کی جانب سے بھی ریپریزنٹیشن فائل کیے جانے کا امکان۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں 3 نئے ججز آنے کے بعد انتظامی طور پر بڑی تبدیلیاں۔ جسٹس محسن اختر کیانی سے احتساب اور انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالتوں کے انتظامی جج کا چارج واپس لے لیا گیا۔ جسٹس سرفراز ڈوگر کو احتساب اور انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالتوں کا انتظامی جج بنا دیا گیا۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کی جگہ جسٹس اعظم خان کو ڈسٹرکٹ کورٹس ویسٹ کا انتظامی جج تعینات کر دیا گیا۔ جسٹس راجہ انعام امین منہاس سیشن کورٹ ایسٹ کے انتظامی جج لگا دیے گئے۔ اسلام آباد میں محسن سپیڈ سے ایک اور میگا پروجیکٹ مکمل۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے سرینا انٹرچینج منصوبے کا افتتاح کر دیا۔ وزیر اعظم نے محسن نقوی اور ان کی ٹیم کو مبارکباد دی۔ کہا محسن نقوی نے پنجاب سپیڈ کو محسن سپیڈ بنا دیا۔ برق رفتاری سے 72 دن میں منصوبہ مکمل کر کے ریکارڈ قائم کیا گیا۔ وزیر اعظم نے پارلیمنٹ لاجز کی عمارت کو بھی ٹھیک کرنے کا ٹاسک دے دیا۔ محسن نقوی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا اسلام آباد کو بیوٹیفیکیشن کے حوالے سے پورے ملک کے لیے رول ماڈل بنا دیں۔ F9 فلائی اوور بھی 10 سے 12 دن میں مکمل ہو جائے گا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے خوشخبری سنا دی۔ کہتے ہیں سی ڈی اے کی ٹیم نے منصوبے پر بہت کام کیا۔ سرینا چوک منصوبے کو مزید پھولوں سے مزین کیا گیا۔ سرینا چوک انٹرچینج سے اسلام آباد کی ٹریفک کا دیرینہ مسئلہ حل ہو گیا۔ اسلام آباد کی خوبصورتی کی مثال کہیں نہیں ملتی۔ صدر مملکت آصف زرداری دورہ چین کے لیے اسلام آباد سے روانہ۔ صدر زرداری 8 فروری تک چین کا دورہ کریں گے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، وزیر داخلہ محسن نقوی، سینیٹر سلیم مانڈوی والا اور ڈاکٹر عاصم حسین بھی ہمراہ۔ آصف زرداری کی چینی ہم منصب اور وزیر اعظم سے ملاقاتیں شیڈیول۔ اقتصادی اور تجارتی تعلقات پر بات چیت ہوگی۔ وزیر اعظم کا یوٹیلیٹی سٹورز کے بغیر رمضان پیکج لانے کا اعلان۔ کہتے ہیں گزشتہ سال رمضان میں بے پناہ شکایات تھیں، اس بار مائنس یوٹیلیٹی سٹورز رمضان پیکج لانے کی ہدایت کی ہے تاکہ کرپشن کو روکا جا سکے۔ مہنگائی 9 سال کی کم ترین سطح پر ہے۔ جنوری میں مہنگائی کی شرح 2.4% پر آ چکی۔ پوری کوشش ہے ہم معاشی ترقی کی طرف بڑھیں۔ رمضان سے قبل ہی چینی نے مزہ کرکرا کر دیا۔ قیمت میں مسلسل اضافہ۔ ہول سیل میں چینی کی قیمت مزید 2 روپے کلو بڑھ گئی۔ قیمت 150 سے بڑھ کر 152 روپے کلو تک جا پہنچی۔ پرچون میں چینی 155 سے 157 روپے کلو تک فروخت۔ یوٹیلیٹی سٹورزوں پر بدستور چینی غائب۔ ملک کی معیشت بہتری کی جانب گامزن۔ رواں سال جنوری میں تجارتی خسارہ میں ماہانہ 5.5% کمی۔ جنوری میں تجارتی خسارہ 2 ارب 31 کروڑ ڈالر رہا۔ برآمدات 5% اضافے سے 2.92 ارب ڈالر رہی۔ ادارہ شماریات میں درآمدات اور برآمدات کی رپورٹ جاری۔ پیکا ایکٹ میں ترامیم سپریم کورٹ میں چیلنج۔ درخواست گزار کا کہنا ہے پیکا ایکٹ میں ترامیم بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ پارلیمان کو اختیار نہیں کہ بنیادی حقوق کے خلاف قانون سازی کرے۔ پیکا ایکٹ میں کی گئی ترمیم کالعدم قرار دینے کی استدعا۔
فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل کا کیس، جسٹس جمال مندوخیل نے دوران سماعت کہا، فتوے دینے والے وہیں رہتے ہیں، حکومتیں آتی جاتی رہتی ہیں۔ آرڈیننس کے تحت بلوچستان میں تحصیلدار کو عدالت کے اختیارات دیے گئے۔ جسٹس محمد علی مظہر نے پوچھا، کیا ایف بی علی خود بھی ایک سویلین ہی تھے؟ ان کا کورٹ مارشل کیسے ہوا؟ وکیل سلمان اکرم راجہ نے جواب دیا کہ عدالت نے قرار دیا تھا کہ بنیادی حقوق کی فراہمی ضروری ہے۔ ٹرائل میں بنیادی حقوق کی خلاف ورزی نہیں ہوئی۔ جوڈیشل کمیشن کا اجلاس 6 فروری کو ہوگا۔ چیف جسٹس پاکستان صدارت کریں گے۔ لاہور ہائی کورٹ میں ایڈیشنل ججز کی تعیناتیوں کا معاملہ زیر غور آئے گا۔ لاہور ہائی کورٹ میں اس وقت 26 ججز کی کمی ہے۔ 7 مئی 2021 کو لاہور ہائی کورٹ میں آخری مرتبہ ججز تعیناتی ہوئی تھی۔ سمارٹ ڈیوائسز کو سائبر سیکیورٹی رسک قرار دے دیا گیا۔ سمارٹ واچز اور فٹنس ٹریکرز خفیہ معلومات کے افشا کرنے میں ملوث۔ حساس مقامات پر ڈیوائسز کے استعمال سے قبل آڈٹ لازمی کرانا ہوگا۔ کابینہ ڈویژن نے حساس مقامات پر ڈیوائسز کے استعمال پر پابندی کی سفارش کر دی۔ نیشنل ٹیلی کام اینڈ انفارمیشن ٹیکنالوجی سیکیورٹی بورڈ نے ایڈوائزری جاری کر دی۔ جعلی انٹرنشپ ویب سائٹس کے ذریعے طلبہ کا ڈیٹا ہیک کرنے کی کوشش، ماہرین کی وارننگ جاری۔ سائبر سیکیورٹی ماہرین کا کہنا ہے، جعلی ویب سائٹس حکومتی ویب سائٹس کی طرح لگتی ہیں۔ جرائم پیشہ افراد طلبہ کا ڈیٹا حاصل کر کے بینک اکاؤنٹس اور دیگر معلومات ہیک کرتے ہیں۔ طلبہ صرف آفیشیل ویب سائٹس کے ذریعے ہی درخواست دیں۔ کسی بھی غیر مصدقہ ویب سائٹ پر معلومات درج کرنے سے گریز کریں۔ سینٹ کمیٹی میں بھکاریوں سے متعلق سزاؤں میں اضافے کا بل منظور۔ بھکاریوں کی سزا 7 سے 10 سال تک بڑھانے کا بل منظور کیا گیا۔ بھیک مانگنے پر مجبور کرنے والوں کو 10 سال سزا ہوگی۔ سینیٹر فیصل سلیم کی زیر صدارت سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے داخلہ کا اجلاس، انسانی اسمگلنگ کے خاتمے کا بل بھی منظور کر لیا گیا۔ ملتان میں گیس ٹینکر حادثے کی شکار بچی زخمی، دم توڑ گئی۔ جاں بحق افراد کی تعداد 19 ہو گئی۔ بن یونٹ میں 13 مریض زیر علاج۔ بن یونٹ میں زیر علاج 4 افراد کی حالت تشویشناک۔ ریلوے حکام کے فیصلے ٹرین مسافروں پر بھاری پڑ گئے۔ تمام کلاسز کی ٹکٹوں کے کرایوں میں 5% اضافہ۔ اضافے کا اطلاق 5 فروری سے ہوگا۔ کرایوں میں اضافے کا اطلاق تمام آؤٹ سورس ٹرینوں کے کرایوں پر بھی ہوگا۔ نوٹیفیکیشن جاری۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا یو ٹرن میکسیکو کے بعد کینیڈا کے لیے بھی ٹیرف 1 ماہ کے لیے مؤخر کرنے کا اعلان کر دیا۔ ٹرمپ کا کینیڈین وزیر اعظم سے دوبارہ ٹیلی فونک رابطہ۔ ٹرمپ کا میکسیکو کی صدر کو بھی فون۔ دوسری جانب امریکی میں چینی مصنوعات پر اضافی 10% ٹیکس لاگو ہو گیا۔ چین نے ٹیکس معاملے پر امریکہ سے بات چیت کی کوشش نہیں کی۔ آسٹریلیا کے مشرقی ساحل پر شارک 17 سالہ لڑکی کی جان لے گئی۔ واقعہ بریبی جزیرے کے ووریم بیچ پر پیش آیا۔ کوئنز لینڈ کی ریاستی پولیس کے مطابق شارک نے کرکٹ شائقین ہو جائیں تیار، چوکوں چھکوں کی ہوگی برسات۔ چیمپئنز ٹرافی کا سب سے بڑا میلہ ہوگا بڑا شاندار۔ دنیا کی 8 ٹیمیں ہوں گی مد مقابل۔ کرکٹ جنگ کا آغاز 19 فروری کو کراچی سے ہوگا۔ لاہور میں چیمپئنز ٹرافی کی نمائش، بچوں بڑوں اور شائقین کی بڑی تعداد ٹرافی دیکھنے پہنچی۔ معاشرتی مسائل، نفسیات اور روحانیت کی مصورہ، اردو ادب کی پہچان۔ بانو قدسیہ کو بچھڑے 5 برس بیت گئے۔ بانو قدسیہ کا شہرہ آفاق ناول راجہ گدھ اپنے اسلوب کی وجہ سے اردو کے اہم ناولوں میں شمار ہوتا ہے۔ موسیقار ایم اشرف کو دنیا سے گئے 18 برس بیت گئے۔ ایم اشرف نے پاکستان فلم انڈسٹری کو درجنوں یادگار گیت دیے، 600 سے زائد فلموں کی موسیقی ترتیب کی۔ موسیقار ایم اشرف کو دنیا سے گئے 18 برس بیت گئے۔ ایم اشرف نے پاکستان فلم انڈسٹری کو درجنوں یادگار گیت دیے، 600 سے زائد فلموں کی موسیقی ترتیب کی۔